السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. آج آپ کا ایک چیپٹر جو ہے وہ کل اینڈ ہو گیا تھا، فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا تھا. آج ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر جو ہے اپنی بک کا، ایجوکیشن کی بک کا، وہ سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ٹائٹل ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم. ٹھیک ہے. اس سے پہلے پچھلے چیپٹر میں ہم نے انسانی تاریخ سے لے کے تعلیم کی اہمیت اور دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ تعلیم کے مقاصد پڑھے. اس کے علاوہ جب دین اسلام دنیا میں آیا اور پھر پھیلا، ان کے مختلف ادوار میں کس طرح جو ہے وہ اس کی اشاعت کی گئی اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کو پھیلایا گیا، یا ہمارے دین کے مطابق جو ہے وہ تعلیم یا اس کے حصول کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے. پھر آپ نے اس میں مسلم مفکرین پڑھے اور اینڈ میں آ کے جو ہے اس میں بر صغیر کے جو ہیں وہ جو مغلیہ خاندان تھا یا حکمران تھے، ان کے دور میں کس قسم کے تعلیمی جو مقاصد ہیں وہ تھے اور کس طرح سے نصاب کیسا تھا، یہ سب پڑھا. اب ہم نے جو چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم، یعنی بر صغیر میں جب مسلم حکومت، دور حکومت کا اختتام ہوا اور برطانوی راج آیا تو اس دور میں تعلیم کس طرح سے، اس کی کیا خد و خال تھے اور کس طرح سے تعلیم دی جاتی تھی اور کیا کیا چیزیں اہم تھیں. ٹھیک ہے. اب آ جائیں، سب سے پہلے اس کے ہم انٹروڈکشن پڑھ لیں. تعارف. انٹروڈکشن. انگریز مورخ اور ذمہ داران حکومت اس بات پر معترف ہیں کہ مسلمانوں کے دور میں برصغیر میں تعلیم عام اور مفت تھی. معیار تعلیم بلند تھا اور تعلیمی سہولتیں وافر تھیں. ٹھیک ہے. یعنی جو ہسٹورینز ہیں، جو مورخ ہیں یا جو تاریخ دان ہیں، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دور میں جو ہے وہ تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور تعلیمی معیار بھی بلند تھا اور سہولتیں بھی بے شمار تعلیمی سہولیات فراہم کی جاتی تھیں. اچھا. سر تھامس منرو کی 25 جون 1822 کی رپورٹ پہلی اہم دستاویز ہے جس میں اعتراف ہے کہ مدارس کے صوبے میں ہر 500 افراد کی آبادی میں ایک اسکول موجود تھا. اب یہ اس میں مختلف انہوں نے انگریزوں کی بنائی ہوئی رپورٹس جب وہ بر صغیر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو رپورٹس تیار کی اس وقت کے تعلیمی نظام کے بارے میں یا اس کی جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا، وہ اعداد و شمار بتائے کہ کتنے آبادی کے لیے کتنے اسکول مہیا کیے گئے موجود تھے اس وقت. تو یہ ساری وہ ڈسکشن ہے. سر تھامس منرو کی 25 جون 1822 کی رپورٹ پہلی اہم دستاویز ہے جس میں اعتراف ہے کہ مدارس کے صوبے میں ہر 500 افراد کی آبادی میں سے ایک اسکول موجود تھا اور آبادی کے 1/3 لوگوں کو اسکول کی سہولت دستیاب تھی. بمبئی میں تعلیم کی وسعت کے بارے میں آر.بی. پرولکر لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب اتنا ہی ہے جتنا یورپی ممالک میں ہے. ہندوستان میں یعنی جو ان کے جو اس وقت کے یورپی ممالک میں جو پڑھے لکھے لوگوں کی جو اعداد و شمار یورپ میں تھی، اتنی اعداد و شمار جو ہے وہ ہندوستان میں بھی موجود تھی. صوبہ بنگال اور بہار کے تعلیمی حالات کے متعلق سب سے زیادہ مفصل رپورٹ ایک عیسائی مبلغ ولیم ایڈم نے تیار کی. رپورٹ کے مطابق انگریزی حکومت کے آغاز کے وقت صوبہ بنگال اور بہار میں 5 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کے لیے 1 لاکھ اسکول موجود تھے جن میں پڑھنے اور لکھنے اور ابتدائی حساب کی تعلیم دی جاتی تھی. یعنی صوبہ بنگال میں جو پرائمری سطح پہ ہی اتنے جو ہے وہ 1 لاکھ کے قریب جو ہے ایک صوبے میں پرائمری سطح پہ اسکولز موجود تھے جو کہ پرائمری تعلیم دیتے تھے، جس میں پڑھنا لکھنا اور حساب کی تعلیم تھی. پنجاب کے متعلق مسٹر آرنولڈ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ تعلیم یہاں عام ہے، یعنی تعلیم ہر امیر و غریب، عام و خاص کے لیے جو ہے وہ عام ہے اور ہر کسی کی دسترس میں ہے. مسلمان، ہندو اور سکھ سبھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، البتہ اساتذہ سب مسلمان ہیں. کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ مذہبی اس میں تفریق نہیں ہے تعلیم کے حصول کے لیے. البتہ جتنے بھی اساتذہ ہیں، پڑھانے والے ہیں، وہ سب مسلمان ہیں. بیشتر اساتذہ بغیر کسی معاوضے کے تعلیم دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی کوئی اجرت طلب نہیں کرتے تعلیم دینے کی. یہ مدارس اوقاف کی آمدنی سے چل رہے ہیں، یعنی حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے، مالی سرپرستی. لڑکیوں کے لیے جداگانہ اسکول ہیں.
بوائز اور گرلز جو کو ایجوکیشن ہے اس کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ الگ الگ بچے اور بچیوں کے اسکول موجود ہیں۔ سر ولیم ہنٹر نے ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق لکھا کہ ملک پر ہمارے قبضے سے پہلے مسلمان نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ علمی اعتبار سے ہندوستان میں بڑی قوت رکھتے تھے۔ یعنی مسلمان جو ہیں وہ نہ صرف حکمران تھے اس زمین کے یا اس سلطنت کے، بلکہ علم کے میدان میں بھی جو ہیں وہ سب سے آگے تھے۔ ان کا نظام تعلیم اعلیٰ درجے کی ذہنی تربیت دیتا تھا اور یہ ہندوستان کے دیگر تمام تعلیمی نظاموں سے بدرجہ بہتر تھا۔ یعنی ان کا جو ڈیزائن کردہ نصاب تھا یا کریکولم تھا وہ انسان جو اعلیٰ درجے کی ذہنی تعلیم دیتا تھا، اور جو ہے اس میں باقی تمام تر جتنے بھی ہندوستان میں اور دوسرے جو نصاب پڑھائے جا رہے تھے یا طریقہ تعلیم تھے یا اور جتنے بھی سیٹ اپس تھے مسلمانوں کے نظام تعلیم کے علاوہ، یہ ان سے سب سے ٹاپ پہ یا بہترین نظام تعلیم مسلمانوں کا نظام تعلیم سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ان مختلف رپورٹ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ انگریزوں نے جس وقت برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کیا اس وقت مسلم نظام تعلیم اپنے عروج پر تھا۔ کوئی گاؤں ایسا نہ تھا جہاں کوئی مدرسہ موجود نہ ہو۔ یعنی جب برصغیر پہ انگریزوں کا تسلط قائم ہوا، انہوں نے مسلم حکومت مغلیہ حکومت کا تختہ پلٹا، تب مسلمانوں کا نظام تعلیم اتنا مضبوط تھا کہ اس کی مثال جو ہے وہ کوئی اور موجود نہیں تھی، اور علمی طور پہ جو ہے مسلمان بہت زیادہ مستحکم تھے، اور کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا، انہوں نے یہاں باقاعدہ الگ سے منشن کیا کہ کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا جہاں پہ مدرسہ یا اسکول موجود نہ ہو۔ یعنی کوئی دیہات کا علاقہ بھی یا شہر تو شہر جو دیہات تھے گرد کے وہ بھی ایسے نہیں تھے جہاں پہ تعلیم کی سہولت میسر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں برصغیر پر انگریزوں کا قبضہ۔ کس طرح سے برصغیر کو انگریز اس پہ آ کے قابض ہوئے اور اپنا تسلط قائم کیا۔ انگریز برصغیر پاک و ہند میں تجارت کی غرض سے آئے اور بالآخر اس ملک کے حکمران بن گئے۔ تجارت کا بہانہ لے کر وہ اس علاقے میں اس ایریا میں انٹر ہوئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کی اور آخرکار وہ اپنے جو ان کی سازش تھی اس میں کامیاب ہو گئے اور حکمران بن گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت سے زیادہ ایک نمایاں سیاسی حیثیت اختیار کر لی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے اپنے جو ہے وہ سامان کی تجارت شروع کی اس علاقے میں، اور آہستہ آہستہ سیاسی مداخلت کرتے کرتے وہ پورے اس علاقے پر قابض ہو کے یہاں کے حکمران بن کے بیٹھ گئے۔ 1757 میں جنگ پلاسی کے بعد یہ حکمران طاقت بن کر ابھری۔ جنگ پلاسی کے بعد انگریز جو ہیں وہ باقاعدہ برطانوی حکومت کا راج قائم ہو گیا برصغیر میں۔ 1765 میں مغل حکمران شاہ عالم نے بنگال، بہار، اڑیسہ کا انتظام انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک مغل حکمران تھا جس نے بنگال سب سے پہلے جو ہے وہ یعنی بغاوت کی اور خود بخود جو ہے وہ یہ علاقے انگریزوں کو سونپ دیے۔ یہیں سے برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی سیاسی اور تعلیمی حکمت عملی کا آغاز ہوا۔ یہیں سے جو ہے انہوں نے سیاست کا بھی کنٹرول سنبھالا انگریزوں نے جب ان کو بنگال مل گیا، اور سیاست، تعلیمی حکمت عملی، اپنی جو ایجوکیشنل اسٹریٹجی ہے وہ بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا۔ کمپنی کی حکومت 1857 تک قائم رہی۔ بعد ازاں 1858 میں حکومت برطانیہ نے برصغیر کے تمام معاملات براہ راست خود سنبھال لیے۔ 1857 تک جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے وہ رول کرتے رہے برصغیر پر، اور 1858 کے بعد جو ہے ڈائریکٹ یعنی برطانوی حکومت کے انڈر آ گیا یہ علاقہ، یعنی آرڈرز جو ہیں وہ برطانیہ سے ایشو ہوتے تھے اور امپلیمنٹیشن یہاں ہوتا تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں برطانوی راج 1947 تک قائم رہا۔ قیام پاکستان تک جو ہے وہ 1857 سے لے کے بلکہ اس سے 1757 سے آہستہ آہستہ انہوں نے کیپچر کرنا شروع کیا، اور 1947 تک جو ہے وہ برطانوی راج وہاں پہ قائم رہا۔ اچھا جی، اب 1757 سے لے کر 1947 تک کے دور کا جائزہ۔ اگر 1757 سے لے کر 1947 تک یعنی جب سے
ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں انٹر ہوئی اور قیام پاکستان تک اس دور کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے اور اہم بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ کمپنی اور برطانوی حکومت کے ادوار میں تعلیمی نقطہ نظر سے کوئی فرق نہیں تھا. یعنی جب تک کمپنی 1858 تک کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی اس کو رول کرتی رہی وہاں پہ، یعنی آرڈرز تو وہیں سے تھے، پس پردہ جو ہے وہ کام جو ہیں وہ برطانیہ کے ہی مانے جا رہے تھے، لیکن کمپنی جو ہے وہ ان کو فرنٹ لائن پہ کمپنی ان کو امپلیمنٹ کروا رہی تھی. تب سے لے کر اور برطانوی دور جب ڈائریکٹ برطانیہ کی حکومت آ گئی برصغیر میں تو کسی بھی قسم کا کوئی زیادہ فرق نہیں تھا حکومت کی تعلیمی پالیسیوں میں. دوسری نمایاں بات یہ ہے کہ جو تعلیمی پالیسی کمپنی نے وضع کی تھی اس پر مکمل عمل برطانوی دور حکومت میں ہوا. یعنی جب برطانوی دور حکومت آ گیا، مکمل طور پہ وہ پاور میں آ گئے، تب ان کا جو ہے اس کا عمل درآمد شروع ہو گیا. اس لیے برصغیر کے لیے بنائی جانے والی انگریزوں کی تعلیمی حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور کے فکری رجحانات کا بغور جائزہ لینا ضروری ہے. اسی لیے ہمیں ان کی جو تعلیمی حکمت عملی، انہوں نے ایجوکیشنل اسٹریٹجیز بنائی، ٹیچنگ پلان بنائے، نصاب مرتب کیا، اس سب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی کمپلیٹ ہسٹری جو ہے وہ سمجھیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کب تھی، ان کے کیا مقاصد تھے، در پردہ کیا مقاصد تھے، اور ظاہری طور پہ وہ کس طرح سے برصغیر میں انٹر ہوئے، انہوں نے کس کس قسم کے معاشرتی، معاشی اور تعلیمی نقصانات پہنچائے مسلمانوں کو، حکومت کس طرح سے انہوں نے تختہ پلٹا حکومت کا، اور پھر اینڈ میں جو ہمارا مین ٹاپک یا آبجیکٹو ہے کہ تعلیمی نظام کو انہوں نے کس قدر ڈیمیج کیا مسلمانوں کے. یہ سب پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ہسٹری کا جو ہے وہ اس کا کوئک ریویو کریں گے، اور آگے یہ آپ کے سارا جو چیپٹر ہے اس میں یہی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. یعنی برصغیر میں کس طرح سے انہوں نے آگے تعلیمی نظام کی پلاننگ کی اور اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن کرایا، اور اس سے مسلمانوں کو کس قدر جو ہے وہ معاشرتی، معاشی اور تعلیمی نقصان اٹھانا پڑا، اور پھر کس طرح سے جو ہے مسلمانوں نے کون سے رہنما تھے جنہوں نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کے گرتے ہوئے تباہ حال جو ان کے تعلیمی ادارے تھے یا تعلیمی نظام کی جو بدترین شکل سامنے آئی تھی اس کو کس طرح سے بہتر بنایا اور کیا کیا کاوشیں کی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک شارٹ انٹروڈکشن ہو گیا اس کا. نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے جو ہم پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، ایسٹ انڈیا کمپنی کا آغاز. یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ کس طرح سے انٹر ہوئی اور اس کے کیا کیا مقاصد تھے. ٹھیک ہے، در حقیقت کیا مقاصد تھے اور ظاہری کیا مقاصد تھے، یہ سارے آپ نے آگے جو ہے یہ اس کی ہسٹری ساری بتائی گئی ہے. اس کے بعد جو ان کا تعلیمی نظام ان ڈیٹیل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج کے لیے یہ اتنا انٹروڈکشن اس چیپٹر کا آپ کا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. جو جس دور کی جو رپورٹس، جیسے یہ سر تھامس نے، ولیم ایڈم نے، مسٹر آرنولڈ نے، یہ سب جو ہے جن نے بتائی، یہ ود نیم ان کی سینگز یا ان کے جو وہ رپورٹس ہیں یہ یاد کرنی ہیں. ٹھیک ہے، اوکے جی. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی آپ نے نیکسٹ ٹاپک ایسٹ انڈیا کمپنی کا آغاز، یہ ساری ریڈنگ کر کے اور پھر نیکسٹ اپنا لیکچر جو ہے وہ آن لائن اٹینڈ کرنا ہے. اوکے جی.